جہاں تک تعلق ہے کسی بھی نبی کی زندگی کا یا موت کا، اس حوالے سے اصولی طور پر تو بحث یا ثبوت، جب 1,24,000 یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب آئے اور وفات پا گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی من جملہ ان انبیاء کے ہیں، سوائے اس کے کہ صراحت کے ساتھ ان کے بارے میں یہ ہمیں ذکر ملے، اور اس صراحت میں ذرا بات آپ نوٹ فرمائیے گا کہ جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں قرآن سے یہ صراحت ملے کہ جسم سمیت زندہ آسمان پر وہ چلے گئے۔ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی ہمیں مل جائے، اول تو تینوں ملے، پھر وہ محکم بات بنتی، ورنہ تو وہ متشابہ ہو جائے گی۔ اور جیسے وہ لکھا تھا اس کتاب عقائد والی میں کہ متشابہ کے پیچھے جو پڑتا ہے وہ کون ہوتا ہے، تو متشابہ آیات کی بجائے واضح ثبوت اس بات کا ملنا چاہیے کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے تو بات ہے، اور یہ تو ہوئی محکم بات۔ یہ بات بھی محکم ہے کہ تمام انبیاء وفات پا گئے۔ اب رہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، تو قیاس کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء پر ان کو بھی جیسا میں نے عرض کیا وہ فوت ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ واضح دلائل قرائن اس بات کے موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی حیات کے دلائل نہیں ہیں، بلکہ حیرت انگیز طور پر قرآن شریف میں جتنی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ہیں اتنی کسی نبی پر نہیں۔ ان میں پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر جو رد کیا گیا ہے عیسائیت کا بھی اور ان کے عقائد کا بھی، تو دلائل اس طرح بنتے ہیں۔ پہلی دلیل مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کی حیثیت صرف ایک رسول کی، جو اس کو الہ مانتے ہیں، اقانی میں ثلاثہ میں سے کوئی اقنوم مانتے ہیں وغیرہ، اس کی تردید کر دی کہ ان کی حیثیت صرف ایک رسول کی۔ اب جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قد خلق من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت رسول ہو گزرے۔ خلا کا لفظ علامہ محمد رضا خان صاحب نے گزرنے کا کیا ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، مگر عربی لغت ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان تمام لغات کو خلا کی لغت نکال کے مجھے دے دیں۔ تمام اہل لغت نے خلا کے معنی یہ لکھے ہیں، خلا فلان اے ماتا، کہ جب یہ کہا جائے عربی زبان میں کہ فلاں کا خلا ہو گیا، جگہ کو خالی کر دینا، بنیاد تو یہاں سے نکلی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو یہ خلا کے معنی موت اور وفات کے معنی، جگہ چھوڑ جانے اور خالی ہو جانے کے معنی میں آتے۔ قرآن شریف نے انہی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا اور فرمایا کہ ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے، یعنی فوت ہو گئے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ انسان فانی ہے، حضرت عیسیٰ انسان تھے، حضرت عیسیٰ فانی۔ دو قضیے پیش کر کے علم منطق کی روح سے جو نتیجہ نکالا وہ فانی کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ایک رسول تھے، تمام رسول گزر چکے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے۔ دوسری دلیل، یہ تو پہلی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی، کہ باقی رسولوں کی طرح ایک رسول تھے، باقی رسول بھی فوت ہو گئے، یا تو ثابت کیا جائے کہ ان سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول زندہ موجود ہے، اور اگر نہیں اور تمام کا خلا بصورت موت ہو چکا تو پھر حضرت عیسیٰ بھی اسی زمرے میں آتے۔ دوسری دلیل اسی آیت میں یہ ہے، کانا یاکلان الطعام، ماضی استمراری کے صیغے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اب بھی کھانا کھاتے ہیں۔ کلام الہی تو بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، اگر دونوں کو بریکٹ کیا جا رہا ہے، اکٹھے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو معاملہ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ اور راست بات تھی، اس میں عیسائیت کا الگ رد کیا کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو خدا کیسے مانتے، لیکن وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں کھاتے، تو ماں بھی فوت ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ یہ قصہ پارینہ ہو گیا، یہ ماضی کا قصہ تھا، وہ پہلے کھانا کھاتے تھے، اب وہ کھانا نہیں کھاتے۔ یہ آپ نوٹ فرماتے جائیں، بعد میں پھر انشاءاللہ میں موقع دوں گا۔ اب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دوسری آیت جس میں یہی ذکر لفظ خلا کا آتا ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، وہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسیح ابن مریم ایک رسول، اس سے پہلے رسول گزر چکے، تو پہلے رسولوں کی وفات تو مان لی، حضرت مسیح علیہ السلام کو تو باہر رکھا ہے ابھی، وہ کیسے مان لیں؟ وہ تو قیاساً یہ منطقی اصول کے تحت ہم سے منوائی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تو جتنے بھی رسول گزر گئے وہ 1,00,000 سے زیادہ۔ اب
آج آ کے حضرت مسیح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو ایک ہی رسول رہ گئے. جتنی اہمیت ان کی وفات کو دے گئی، اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اتنی اہمیت دی گئی. یہ بار ذرا شور بند کرائیں، آگے کہیں چلے جائیں جہاں جانا. تو یہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے ہیں. اپائم ماتا، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں، یہ شہید ہیں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو کھلائے. اب یہاں یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. یہاں جو اکیلے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی وفات بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا خلا کے معنوں کے لحاظ سے یہ تمام لغات جو میرے پاس موجود ہے، میں پہلے لغات سے شروع کروں گا، پھر حدیث رسول میں تمام صحابہ کا اور امت محمدیہ کا پہلا اجماع جو اس موضوع پر ہوا ہے وہ بخاری شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہے اقرب الموارد. خلا کے معنی لکھے ہیں خلل مکانو یا خلل مکانو فلان ماتا. ماتا کے معنی علامہ صاحب اقرب الموارد نے لکھے. لسان العرب میں ابن العرابی کہتے ہیں خلا فلان اذا ماتا. جب خلا کا لفظ کسی شخص کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، مر گیا، جگہ کو خالی کر گیا. منجد ہمارے سامنے مترجم پڑی ہوئی ہے، یہاں سے بھی نکال لیں خلا کے معنی، مان لیا. تو لغت میں خلا کے معنی ماتا کے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں گزر گیا، ہو گزرا. ہم بھی کہتے ہیں کہ گزر گئے، وقت گزر گیا، دور گزر گیا، یہ استعمال ہوتا ہے، یہ محاورے ہیں معنی موت. اب اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سمجھا کیا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب کی جب وفات ہوتی ہے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث، کتاب المغازی میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی یہ حدیث آئی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں. اور اس قدر اصرار کیا کہ لوگ صحابہ سہم کر بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں یہ گفتگو فرما رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مقام سنا میں تھے، وہاں سے آپ تشریف لائے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اقدس کی طرف تشریف لے گئے جہاں وہ میت پڑی تھی. وہاں گئے، چادر اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور ایک فقرہ کہا جو بہت اہم فقرہ ہے. فرمایا لن یجمع اللہ علیک موتتین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور فرمانے لگے علی رسلک ایھا الحالف. وہ جو حلف کھا کر، قسمیں اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ زندہ ہیں. حضرت عمر نے جب آ کر فرمایا علی رسلک ایھا الحالف اور روک دیا ان کو، تو پھر خطبہ دینے کے لیے خود کھڑے ہوئے. اور تشہد کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خطاب کیا اس میں کمال، وہ جو بصیرت ہے یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے انہوں نے آغاز کیا کہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تمہارا خدا مر گیا اگر خدا مانتے تھے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور اگر عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو پھر خدا تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں جائے گی. یہ جو خدا تعالیٰ کی توحید کی غیرت دلائی اور یہ فرمایا کہ زندہ رہنا خدا کا کام ہے اور بندے فانی ہیں اور وہ مرتے ہیں اور ان پر موت آتی، یہ مضمون بیان کر کے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے استدلال کے لیے کہ یہ محض میری بات نہیں ہے، اپنے استدلال کے لیے قرآن سے جو گواہی پیش کی اس کے آگے حضرت عمر کیا تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا. جو روایت ہے کہ 1,00,000 صحابہ جمع تھے، صحابہ کا پہلا اجماع اس بات پر ہوا اور وہ کیا تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے. افہم ماتا، اگر یہ فوت ہو جائے. اب خلا کی دو صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ امکانی طور پر خلا کی دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ موت ہوگی اور قتل یا قتل ہو سکتی ہے امکانی طور پر. ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ، ایڑیوں کے بل پھر جاؤ. اور جو مرتدین ہوئے تھے ضمناً میں یہاں ذکر کر دوں،
تمام صحابہ جب وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے تقریریں کی ہیں، تو وہ ایک صحابی کی وہ جو تقریر ہے مرتدین میں جا کر کہ باقی سارے نبی آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا وہ تمام کے تمام فوت ہو گئے۔ مرتدین سے جب انہوں نے خطاب کیے تو انہوں نے کہا پھر ماتا کما ماتو و عاشا کما عاشو، وہاں انہوں نے نام لیا ہے اس صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اس طرح ان کی وفات ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح وفات ہوئی پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پہلے نبیوں کی، وہ عاشا کما عاشو، اور جیسے وہ زندہ رہے تھے اسی طرح یہ زندگی گزار کر چلے گئے۔ تو یہاں اس آیت پر جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میری ایسی کیفیت ہوئی کہ میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔